نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 15ویں پارے کی کچھ آیات کو انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپکس کیا ہیں۔ جی ویسے تو آیات اتنی ہے کہ اس کے علاوہ بھی ٹاپکس نکل آئیں گے، بات سے بات نکلتی آتی ہے، لیکن جو مین ٹاپکس اس وقت میرے ذہن میں ہیں جو آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے، والدین سے حسن سلوک انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیں گے تبذیر کسے کہتے ہیں، اور اسماء الحسنہ اگر آخر میں ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں وقت ملا، نہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع پر۔ آج والدین سے حسن سلوک خاص طور پر اس پر بات ہوگی۔ یہ ٹاپک جب بھی میں کبھی اس طرح آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو آ، مختلف پہلوؤں سے میں بات شروع کرتی ہوں۔ اکثر میں والدین کی طرف سے ہونے والی غلطیاں کہہ لیجئے، کمی کہہ لیجئے، کوتاہیاں، غفلتیں، میں ان کا بھی ذکر کرتی ہوں۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ سے جب میں یہ ٹاپک آپ سے شیئر کروں گی، آپ نے اولاد کی حیثیت سے ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، آپ نے اللہ کے حکم پر توجہ دینی ہے اور حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے، ریگارڈلیس کہ وہ آپ کے ساتھ کیا گزری ہے، بچپن میں کیا بیتی ہے، کیونکہ آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کام کو کرنے میں زیادہ یعنی کہ جو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی کام، جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جو ہم کرتے ہیں، اس میں جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی مشکل سے ہوتا ہے، اتنا ہی اجر زیادہ ملتا ہے۔ باقی پھر بھی میں یہاں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گی، دعا کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کیجیے، اپنی رمضان کی دعاؤں میں اور اپنے سارا سال کی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رضا کے کام کرنا آسان کر دیجیے، یعنی کہ وہ کام جن سے آپ راضی ہوں وہ ہمارے لیے کرنا آسان کر دیں۔ یہ دعا ضرور مانگا کیجیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو ذہن میں رکھیے گا، جتنی مشکل سے کوئی آپ نیکی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو پورا کرتے ہیں، تو اتنا ہی اجر زیادہ ہے۔ دوسرا، یہ جو میں والدین کی طرف سے ہونے والی کمی کا جب ذکر کرتی ہوں تو بھی اس لیے کرتی ہوں کہ ابھی اگر آپ اولاد ہیں، کل آپ والدین ہوں گے، یا آج اگر آپ ینگ پیرنٹس ہیں تو آپ وہ غلطیاں نہ کیجیے جو آپ کے پیرنٹس نے کی ہیں، تاکہ آپ کو بڑھاپے میں کوئی اس طرح کا پچھتاوا نہ دیکھنا پڑے۔ اور یہاں پھر ایک اور دعا یہ بھی ایڈ کر لیجیے، اور مجھے نہیں اندازہ آپ میں سے کسی نے یہ دعائیں اپنی نوٹ کی ہیں، کیونکہ بھول جاتے ہیں نا ہم، تو دعائیں لکھتی جایا کریں۔ آگے بھی کبھی کوئی کورس کریں گے انشاءاللہ تعالی تو دعا کی چھوٹی سی ڈائری الگ بنا لیجیے، اس میں یہ کہ ایسے ہی کوئی نمبر بھی نہ لکھیں، چاہے 1 2 3 رہنے دیجیے، بس دعا، آج کی دعا، چاہے ڈیٹ لکھ لیں یا کچھ بھی نہ لکھیں، اور ایک ایک لائن میں لکھتی جائیں۔ ایسے کبھی بیٹھیں تو وہ دعائیں یوں ہی ریوائز کر لیں،
اپنی زبان میں. ایک اور دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی حسرت سے اور پچھتاوے سے آپ بچا کے رکھیے گا، کیونکہ یہ جو پچھتاوا ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مگر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو وہ چین نہیں لینے دیتی ہیں. یہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کا وقت وہ پچھتاوے میں ہی گزر جاتا ہے. حالانکہ نہ ہم وہ وقت واپس لا سکتے ہیں، تو جو زندگی باقی ہے اس پہ ہمیں چاہیے کہ اب اس پہ فوکس کریں اور وہ غلطیاں بھی دوبارہ نہ کریں، اور باقی جو زندگی ہے اسے کسی کریٹو کام میں لگا دیں. لیکن انسان ہے، کمزور ہے، خاص طور پہ بزرگوں میں بہت دیکھنے میں آیا، کیونکہ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی سینسٹیو ہوتا جاتا ہے، چیزیں جلد اور بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، پرانی باتیں بہت زیادہ، وہ باتیں زیادہ اثر کرتی ہیں. پچھتاوے ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. اکثر بزرگوں کا یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے جیسے کوئی مرد ہے تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وہ ینگ ایج میں وقت نہیں دے سکے، ان سے حسن سلوک نہیں کر سکے، تو ظاہر ہے بڑھاپے میں انہیں وہی رسپانس واپس ملتا ہے. اولاد بھی پھر وقت نہیں دیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں، اللہ ماشاء اللہ کہ وہ اولاد قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہو، دینی تعلیم کا سلسلہ گھر میں آپ نے کوئی اس طرح کا رکھا ہو، تو پھر ادروائز جیسا آپ کریں گے ویسا ہی ہوگا. سیدھی سی بات ہے، آپ جو بھی کریں گے وہ لوٹ کر آئے گا، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے مرنے کے بعد بھی. آپ اچھا کریں گے، آپ برا کریں گے، آپ نے وہ تمام لوگ جن کا حق تھا کہ آپ انہیں وقت دیتے، آپ نے ان کا حق انہیں نہیں دیا، اب بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی. اب ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وقت نہ دیں. تو یہ بہت نیچرل سا ہے. وہ مائیں، وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچے بڑے ہو کر اپنے اپنے کاموں میں اپنی فیملی کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ آپ کو، کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹائم دیتے نہیں دیکھا. انہوں نے آپ کو، آپ کے پیرنٹس کو ٹائم دیتے نہیں دیکھا. تو انہیں کیا پتا کہ اس طرح ٹائم دیتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. انہیں کیا پتا، انہیں کون بتائے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا ہے. تو آج میں یہ ٹاپک شروع کروں گی، لیکن آج میں والدین کی طرف سے ہونے والی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، غفلتیں، ان کا ذکر میں نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ذکر میں اکثر کرتی رہتی ہوں، مختلف مقامات پہ کرتی رہتی ہوں. جب عدل کا ٹاپک آتا ہے میں وہاں بھی کہتی ہوں اولاد سے عدل سے پیش آئیں، اور کسی بھی معاملے میں یہ کہیں بھی کوئی ٹاپک اس طرح کا آتا ہے، حقوق کی بات ہوتی ہے، میں ضرور کہتی ہوں اپنے بچوں سے حسن سلوک اس طرح سے کریں، برابر سلوک کریں. باقی کوئی بچہ کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، تو وہ ظاہر توجہ زیادہ لے جاتا ہے، یا کوئی بہت تابع دار ہے تو وہ دل کو زیادہ بھلا لگتا ہے. لیکن اس کے علاوہ دل پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہ سب اولاد سے برابر سلوک کیجیے. اگر کسی بچے کو آپ نے کوئی زیادہ دینا ہے، کوئی ایک بیٹی ہے کہ اس کے حالات تھوڑے فائنینشلی اس کے ہسبینڈ کی طرف سے اچھے نہیں ہیں، ہاتھ تنگ ہے، تو باقی بہن بھائیوں کو آپ ان سے مشورہ لے کر اور ان کی اجازت سے آپ اس بیٹی کو زیادہ دیجیے، اس بیٹے کو زیادہ دیجیے. تو یہ سمجھداری، حکمت سے. لیکن بلا ضرورت بچپن سے یہ نہ شروع کر دیں ایک بچے پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ اسے لے کے دیا جا رہا ہے، اور سارے نئے کپڑے، نئی چیزیں بڑے بچوں کو، اور چھوٹے بچے ہمیشہ ان کا اترا پہنتے ہیں. تو اس میں ویسے حرج کوئی نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تو شاپنگ کروائیں، ان کو بھی کوئی نئی چیز لے کر دیں. یہ کیا کہ ہمیشہ بڑوں کیا ہی وہ پہنتے رہیں گے. تو یہ اب آپ ماؤں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ تو میں جب بھی کوئی ٹاپک پڑھاتی ہوں، بات کرتی ہوں، تو میں والدین کی توجہ ضرور دلاتی ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، آپ یہ غلطی کرتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا. لیکن آج کا ٹاپک میں والدین کی غلطیوں پہ بات نہیں کروں گی. آج میں آپ سے بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرائض ہیں ہمارے ایک اولاد کی حیثیت سے. بس آج ہم یہ نہیں سوچیں گے
کہ اللہ تعالیٰ کے والدین کی طرف سے کیا کمی رہی، کیا انہوں نے زیادتیاں کی بچپن میں، کہاں کہاں دل دکھا، باقی بہن بھائیوں کو زیادہ توجہ دی، محبت دی، ان کی ضرورتوں کا زیادہ خیال رکھا، آپ کو اگنور کیا، کمپیریزن کیا، جو بھی دکھ ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں پیرنٹس کی طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ملتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج سب کچھ چھوڑ کے نا، سب کچھ بھول کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حکم پہ توجہ دیجیے۔ اور میں ایک بات ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جن کے لیے والدین کا احترام کرنا، خدمت کرنا آسان ہے، کیونکہ ان کے والدین نے بچپن میں انہیں بہت توجہ دی، محبت کی، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے خدمت کرنا، وقت دینا۔ لیکن اجر انہیں زیادہ ملے گا جنہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا پیرنٹس کی طرف سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ یہ اطاعت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی، اور وہ والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، وہ اجر کے زیادہ حقدار ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے میں نے بات آج یہیں سے شروع کی کہ جس کام کو کرنے میں، جس نیکی کو کرنے میں زیادہ محنت ہو، مشقت ہو، تھکاوٹ ہو، چاہے فزیکل ہو چاہے ذہنی ہو، آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو اب آج تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جائیں۔ جن کے لیے آسان ہے وہ تو بڑی خوشی سے ایسی آیات سنیں گے، وہ تو پہلے ہی خدمتیں کر رہے ہیں، کیونکہ والدین نے ہمیشہ ان کو آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا، کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن جن کے لیے یہ آسان نہیں رہا، آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اور ایک اور بات، آپ قرآن مجید سے جب جڑیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا، کوئی حکم پہلی بار سنتے ہیں شاید وہ اتنا آسان نہ لگے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مشکل لگے، ناگوار بھی لگے۔ اسے زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے گا کہ وہ آپ کو، آپ کے لیے حکم پر عمل کرنا آسان کر دے، اپنی اطاعت آسان کر دے۔ ایک بات آپ اس سفر میں دیکھیے گا کہ کوئی بھی حکم ہے نا اللہ کا، قرآن مجید کا، آپ جب اسے فالو کرتے ہیں، آسان لگا یا مشکل ہوئی، آخر میں، اس کام کے آخر میں، زندگی کے آخر میں آپ کو خوشی ملے گی، آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے اللہ کے لیے وہ حکم ماننے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ کو محروم رکھا آپ نے دینے کی کوشش کی، تو آپ کو آخر میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، دل پرسکون ہوگا۔ تو قرآن مجید میں جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، صرف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی ان کا جو اثرات ہے، ان کا جو سکون ہے، جو بغیر پچھتاوے کے ریگریٹ فری لائف ہے، وہ ہمیں ملنے جا رہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھا کریں، بسم اللہ کہہ کے لیا کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور ٹاپک بہت لمبا ہے لیکن مجھے اور بھی بہت کچھ شیئر کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، بہت اہم ہے، بہت سے احکامات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ میرے لیے آج بہت مجھے مشکل ہو رہی تھی، میں کیا شیئر کروں، میں کیا رہنے دوں، تو چند باتیں پھر آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، مختصر ہی کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 23 میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے، اور 23 سے لے کر 28 تک لگاتار ساری آیات میں نے آپ کے لیے یہ سلیکٹ کی ہے، کیونکہ آپ سے جب میں یہ شیئر کروں گی نا، آپ پہلے دیکھیے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آئے گا۔ پہلے تو والدین کے آپ پر کیا حقوق ہیں، آپ ان کے، آپ کے کیا فرائض ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اس پر بات ہوگی، بہترین انداز میں بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی آیت آئے گی کہ آپ میں سے وہ بچے جنہیں ان کے پیرنٹس نہیں سمجھتے ہیں، آپ بھلا سلوک کرتے ہیں مگر وہ ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں، اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو، آپ کو کبھی بھی تعریف نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ گلہ کرتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، آپ سے شکایت کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کا کیا حکم ہے؟ آپ کے دل پہ جیسے کوئی مرہم رکھتے گا، اور صرف والدین نہیں، آپ کو لگے گا دنیا میں کوئی بھی وہ نہیں آپ کی کوششوں کو، ایفرٹس کو، آپ کی وفاؤں کو، آپ کی محبتوں کو نہ پہچان رہا ہے، نہ اسے ایکنالج کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ نے دیکھ لیا نا۔ تو وہ بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے، بس اللہ نے دیکھ لیا، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں اپنی پہلی آیت کریمہ کی طرف، 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
یہ جو قضا قضا کا لفظ ہے نا، یہ کئی معنی میں آتا ہے. اس میں کسی کام کے مکمل ہو جانے کا معنی بھی ہوتا ہے، اس میں حکم دینے کا معنی بھی ہوتا ہے، فیصلہ کر دینا. اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے، حکم سنا دیا یا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں عبادت کے بعد نیکسٹ، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. احسان ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ کہ کسی بھی کام کو، نیکی کو بہترین انداز میں، اس بہترین خوبی کے ساتھ اسے کرنا. اور حقوق العباد میں احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی نے چاہے آپ کو محروم رکھا ہے، آپ نے دینا ہے. کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے، اور کسی کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اما، اب یہاں پر بہت سے باتیں ہیں، میں سلائیڈ شیئر کروں گی، مگر اس آیت میں خاص طور پر بزرگ والدین کی بات ہونے جا رہی ہے، تو ہم صرف آج سب بھول کر اس ٹاپک پہ توجہ دیں گے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. بس ترجمہ شیئر کر دیتی ہوں، الفاظ پہ بات کی تو بہت کچھ آج پھر آپ سے شیئر کرنا رہ جائے گا. اگر کبھی تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کبر یا مراد بڑی عمر، بڑھاپا، فلا تقل لہما، تو تم ان سے مت کہو کیا، اف، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکو ڈانٹو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے کیا کہو، بھلی بات، کرم والی بات، نرم بات، مہربانی والی بات. اور اس کے اب اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اس میں اور بھی کیا تفصیلات ہیں، کیا مراد ہے. تو ایک تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کی بات کی. دوسرا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ یہ ترجمہ آپ خود دیکھ لیجئے، میں اب آیت پہ ہی فوکس کر رہی ہوں. یہاں آیا نا کہ اگر اما یبلغن عندک، تمہارے پاس، تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کے پاس ہوتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر والدین بچوں کے گھروں میں آ جاتے ہیں. تو یا ضروری نہیں کہ فزیکل وہاں شفٹ کریں، اب ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں اولاد پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ اگر کبھی تمہارے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف نہیں کہنا. اچھا جی، اف کے بارے میں نا بہت تفصیلات ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں. بس اف کا لفظی معنی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. لفظی ان کے کیا کہتے ہیں عربی میں، کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے نیلز ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بعض اوقات تھوڑی سی جو میل ہوتی ہے اسے اف کہتے ہیں. یا یہ جو ہمارے نیلز جب آپ کاٹتے ہیں، کترتے ہیں، تراشتے ہیں، تو کتنا تھوڑا سا اترتا ہے. اگر آپ ویکلی بیسس پہ کاٹتے ہیں تھوڑے تھوڑی ہوتے ہیں، کسی کسی کے زیادہ ہوتے ہیں ورنہ. یا کان کی میل کو بھی اف کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہیں. ان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں اف میں. نمبر ایک، اس میں قلت ہے، اس میں نفرت ہے اور حقارت ہے. یعنی کہ اب آپ دیکھیں یہ اف کیا ہے کہ بہت معمولی سی کوئی چیز ہے مگر اس میں کوئی حقارت کا فیکٹر ہے، تو وہ بھی نہیں والدین کے ساتھ کرنا. آپ نے ان کو، یہ ضروری نہیں کہ اف ہم یہ کہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات اور وہ بھی شامل ہے، بعض بچے اف بھی کہہ دیتے ہیں. اف زبان سے بھی نہیں کہنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے. کوئی آپ کے چہرے کے تاثرات اتنے نرم ہوں، اتنے ملائم ہوں، اتنی عاجزی والے ہوں، چاہے ماضی میں کچھ بھی ہوا، چاہے ابھی بھی وہ غلط کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، وہ باقی بہن بھائیوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں، آپ کو اگنور کر رہے ہیں، یا کچھ بھی آپ کو غلط لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے. میں شرک کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کی بات آئے گی وہاں والدین پیچھے ہوں گے. میں اس کے علاوہ بات کر رہی ہوں، کوئی دنیاوی بات ہے بہت ہی ناگوار گزر رہی ہے، پھر بھی بوڑھے والدین ہیں، اگنور کریں، درگزر کریں، اور چہرے کے تاثرات بھی نرم رکھیں، ان کی ہر بات پہ یس کہیں. اور کوئی بات سے اختلاف کرنا ہے تو اتنی عاجزی سے، اتنی نرمی سے، اتنی محبت سے، اتنے اخلاق سے
تو جی میں اب آپ سے نا یہاں پہ کوئی سلائڈ شیئر کرتی ہوں. ایسا کرتے ہیں کوئی سلائڈز کی فارم میں شیئر میں آپ سے کرتی ہوں. تو میں بھی بتا دوں، ٹاپک بہت بڑا ہے، اسے مختصر آپ سے کور کر لیتے ہیں. والدین سے کیسا برتاؤ کریں، یا ایسا کرتی ہوں پہلے نا اگلی آیت بھی شیئر کر دو. بہت پیاری آیت ہے، وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتایا ہے کہ آپ حسن سلوک کیسے کرنا ہے. بہت پیاری آیت ہے. آیت نمبر 24 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَخْفِضْ لَهُمَا، یہ جو نا خا فا ضاد، اس میں عاجزی کے ساتھ کسی چیز کا جھکانا وہ معنی ہے. لہما تو جھکا دو ان دونوں کے لیے. کیا؟ جناح، پروں کو کہتے ہیں پر. ٹھیک ہے. اور یہاں ہمارے پر کیا ہوں گے؟ بازو. اور الذل، ذلت سے لفظ پہچانا جا رہا ہے. بیسیکلی زا لام لام ہوتا ہے، اس میں نرمی کا معنی ہوتا ہے، جھکنے کا، عاجزی کا. تو یہ جو ذلیل ہونا ہوتا ہے نا، یہ صرف یہ جو ہم ذلالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں صرف اسی میں نہیں ہوتا. یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آ, ایک ہوتا ہے کہ کسی اپنے سے طاقتور کے سامنے ذلیل ہونا، وہ تو جیسے ہمارے ہاں لوگ ٹھیک ہے کسی کو ذلیل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے سے کمزور کے سامنے ذلیل ہونا، تو اس میں یہ پھر عاجزی کے معنی میں آئے گا، یہ تواضع کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے جناح الذل. اس کا مطلب ہے اپنے جو بازو ہے نا، اب تم جوان ہو، جوانی کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، تو اس نشے میں انسان کچھ نہیں دیکھتا، وہ کسی کو کچھ بھی کہہ جاتا ہے، کچھ بھی کر جاتا ہے. لیکن اپنے یہ جو بازو ہے نا تمہارے پر، ان کو عاجزی کے ساتھ، ان کو یعنی کہ جناح الذلی، یہ تواضع کا بازو، یہ جھکا دو. اس کے نا میں ایک دو ترجمے آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر آپ شاید اسے زیادہ سمجھ سکیں گے. اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو. ایک اور ترجمہ، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی اور انکساری کے بازو جھکائے رکھو. ایک اور ترجمہ، اور ان کے لیے رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو. ایک اور ترجمہ، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہوا ہوگا. ایک ایک لفظ کو دیکھیں نا تو پھر زیادہ سمجھ آتی ہے. من الرحمہ، تو یہ ہے یہ رحم دلی کا اس میں معنی ہے. تو میں نے سارے کا ترجمہ پہلے ہی بتا دیا. اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو. مفہوم یہ ہے کہ اپنے جو بازو ہیں تمہارے کندھے بھی جھکے ہوئے ہوں والدین کے سامنے. اور یہ بازو تو ایک یہ محاورہ ہے عرب میں، یہ مثال دی گئی ہے، اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا دو. ان کو ایون کہ تم اڑ سکتے ہو، تم طاقت دکھا سکتے ہو، اپنا زور بازو آزما سکتے ہو، مگر والدین کے سامنے مت کرنا. اور صرف بازو نہیں، پوری باڈی ہماری، ہیڈ ٹو ٹو، سر سے پاؤں تک اتنی عاجزی. والدین کے سامنے آئیں، ملیں، نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں، کندھے بھی جھکے ہوئے ہوں، بالکل جھک کر بیٹھے، جتنی عاجزی سے پیش آ سکتے ہیں. آواز بھی پست رکھیں، ان کے سامنے اونچا نہیں بولیں، ان کی کسی بات سے اختلاف نہ کریں. خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، مریض ہیں، ہر بات پہ ان کے یس کہیں، اور ان کو انکریج کریں، اپریشیٹ کریں، ان کو اچھی ان سے باتیں شیئر کریں. خیر یہ باتیں میں بھی آپ سے اور بھی شیئر کرتی ہوں. یہاں میں عاجزی کی بات کرنا چاہ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا، ایک دعا سکھائی ہے. میں آپ سب کو آج ریکمینڈ کروں گی، یہ دعا کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتی ہیں، اس کا سلائیڈ بھی بنائی گئی ہے، گروپ میں بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اسے یاد کریں. یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی. جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی، جن کے نہیں ہیں وہ بھی، والدین کو دعا دیا کریں. پھر میں کہوں گی ریگارڈلیس کہاں کہاں دل دکھا، چھوڑ دیں، آج کچھ نہیں آپ نے سوچنا، والدین کو دعا دیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی آسان ہو، خیر و برکت ہو، مشکلات دور ہو جائے، والدین کو دعا دیا کریں. ان الفاظ میں والدین کے لیے دعا کیا کریں، چاہے زندہ ہے چاہے نہیں.
آپ نے ان کو یہ دعا کرنی ہے، اور یہ آپ بیسیکلی اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جو والدین کے لیے کریں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی اولاد بھی وہ آپ کے ساتھ وہی کرے گی، اور دنیا میں بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ سمپل سا قاعدہ ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، عاجزی کا، محبت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، آپ کی اولاد بھی ویسا ہی کرے گی اور دنیا بھی ویسا ہی کرے گی۔ والدین کی اطاعت، ان کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا، ان کی خدمت کرنا، ایسا کام ہے، ایسا فعل ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی آپ کے قدموں میں جھکا دیتے ہیں۔ تو آپ جن کے والدین زندہ ہیں، کسی سے دعا کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قبروں والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے والدین سے دعا کا کہہ دیں بس۔ والدین ہی آپ کے لیے ولی ہونے چاہیے، سب کچھ۔ آپ چاہتے ہیں نا زندگی آسان رہے، مشکلات دور ہو جائے، آپ دیکھیے گا دنیا کیسے جھک کر آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہوتی ہے اگر کسی کو والدین کی خدمت کا موقع مل جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم فزیکل خدمت کر سکیں، اس میں یہ ہے کہ ان کی جو بات کہتے ہیں آپ ان کو ویسے ہی ان سے آپ الجھے نہیں، جھگڑے نہیں۔ ایون اگر آپ فزیکل نہیں ہر کوئی خدمت کر سکتا، اور والدین کو بھی ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی فزیکل کی، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کو وقت دے دیں، ان کی بات سن لیں، جب انہیں ضرورت ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سن لیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، اور آپ اگر ان سے الجھ نہیں رہے ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں، جھگڑ نہیں رہے ہیں، اختلاف نہیں کر رہے ہیں، بات بات پر اس طرح سے ان سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل تنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی خدمت ہے۔ آپ ان کو وقت دے رہے ہیں، یہ بھی خدمت ہے۔ خدمت ضروری نہیں فزیکلی آپ ہاتھ سے نوالے کھلائیں، وہ اعلیٰ درجے کی اگر والدین کو ضرورت ہے۔ آپ والدین سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ان سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں، عاجزی سے پیش آ رہے ہیں، اور یہ بھی خدمت ہے۔ تو خدمت کی نوعیت ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلق مختلف ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے یہ، اب آپ نے یاد کرنا۔ وقول اور کہہ دیجئے، جہاں کل آتا ہے نا اس کا مطلب یہ حکم ہوتا ہے، فعل ہے، فعل امر ہے۔ ربرحمہما، یہ ربی تھا، تو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ کما، یہ زبر والا کاف حرف تشبیہ، جیسا کہ ربا یعنی ان دونوں نے میری پرورش کی، صغیرہ میرے چھوٹے ہوتے ہوئے، چھوٹے ہونے کی حالت میں، یا میرے بچپن میں۔ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، ٹھیک؟ ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، یا جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، یا جیسا انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا، یا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ آج کی کلاس میں اگر آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی، سیکھ لی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے، اور آپ دعائیں لیں گے بھی۔ تو زندگی کا میں آپ کو فارمولا بتا رہی ہوں والدین کے لیے، یہ چاہے آپ ڈیلی بیسس پہ یاد آئے ویسے کر لیں، آپ اس کی تسبیح کر سکتی ہیں، گننے کی ضرورت نہیں بھی ہے، جتنی آپ کر سکتی ہیں آپ فکس کر لیں ڈیلی بیسس پہ خود ہی۔ نمبر میں کبھی نہیں بتاتی ہوں، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، نمبر وہی بتاتی ہوں جو کسی صحیح حدیث سے پتہ ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ تو باقی انفرادی طور پہ جتنی چاہیں آپ کرنا چاہیں، تو یہ والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اور جس طرح آپ ان کے کام آ سکتے ہیں، فزیکل خدمت کر سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں، کسی طرح بات سن سکتے ہیں، اور کچھ بھی انہیں، ہر والدین کو سب اولاد سے ایک چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے، کسی کو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ بعض کو ہوتا ہے کہ بس مجھے روز فون کر لیں، تو آپ روز کال کریں، ویسے بھی کیا کریں جو دور ہیں، جو پاس نہیں ہیں، کوشش کریں جلدی جلدی ملنے کی، نہیں مل سکتے تو چلے روزانہ فون پہ بات کریں، ان کی پسند کی بات ہے۔ یہ ایک سلائڈ دیکھ لی، تو کچھ سلائڈ میں شیئر ہو جائے گا، باقی ٹاپک میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر بھی بات ہوتی رہے گی، بہت لمبا ہے یہ۔ والدین کا احترام کیجیے، ان کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھیں، ان کی عزت و تعظیم کیجیے، محبت سے دیکھیے، ان کی باتوں کے بیچ میں نہ کاٹیں، توجہ سے سنیں، ان کی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے حکم و مشورے کو قبول کیجیے۔ کہیے جی امی جان، جی والدہ، جی ابو جان، جیسے آپ کہتے ہیں۔ باتیں بھی اتنی پیارے طریقے سے کریں، اس طرح کبھی آپ نے اپنے بچے سے بھی نہ کی ہو۔
اتنی نرمی سے، اتنی شفقت سے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے آج کی آیات؟ جب والدین ہمارے بزرگ ہو جائیں، انہیں ہماری محبت کی، توجہ کی، نرمی کی اور زیادہ ضرورت ہے. ان کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں، بری خبر سنانے سے اوائڈ کریں. ان کے دوستوں کی بھی تعظیم کیجیے. ان کے ایسا جو آپ کے پتہ کریں آپ کے والدین کو کیا پسند ہے. انہیں جو شخص پسند ہے اسے ان کے ساتھ گھر پہ بلائیں، انوائٹ کریں. انہیں جو بات پسند ہے وہ بات کریں، جو کام پسند ہے وہ کر لیں. آپ کی زندگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے بعد اس آپ کی زندگی میں، یا ظاہر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تو پریفرنس ہے نا ہماری. ہم تو اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. وہ تو ہماری زندگی میں ہمیشہ ٹاپ پہ رہیں گے. میں ان کے بعد زندہ لوگوں میں، موجود لوگوں میں، آپ اپنے والدین کو اپنی پرائیورٹی بنا لیں. بس آپ کو یہ ہو کہ میری امی ابو کو کیا اچھا لگتا ہے، چھوڑ دیں کہ انہیں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اب بس جو انہیں پسند ہے وہی بات کہیں، وہ کام کریں، انہیں وہ چیز گفٹ کریں. اس شخص کو ان سے ملوائیں، اس شخص کی بات کریں، اس شخص جو انہیں پسند ہے. جو نہیں پسند اسے تھوڑا حکمت کے ساتھ. ویسے یہ اور بات ہے، میں یہاں مجھے اچانک خیال آیا، اب اکثر ہماری والداؤں وال کو ہماری پھپھو یا ہماری جو سسرالی رشتہ دار نہیں پسند ہوتے. اب یہ ایک ٹاپک پھر نیا بات سے بات نکل آئے گی، تو یہ تھوڑا ان کی طرف سے غلط ہوتا ہے. لیکن آپ ان کے سامنے ان کی بلا ضرورت آپ نہ تعریف کریں، نہ ان کا ذکر کریں. حکمت سے اپنی پھپھو سے بھی ملتے رہیں، لیکن والدہ کے سامنے آپ زیادہ تذکرہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ حکمت آتی ہے یہاں. باقی یہ ہے کہ جو انہیں پسند ہے وہ کریں، جو لوگ چیزیں پسند نہیں ہیں اس کا ذکر نہ کریں. ان کے احسانات اکثر یاد کرتے رہیں. ایک بار دوبارہ بھی کریں، کبھی تنگ نہ پڑیں. جتنی بار پوچھیں اتنی بار. ایون طبیعت تنگ پڑتی ہے، بچہ 100 بار بھی پوچھے برا نہیں لگتا. بچہ تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا سا، کیوٹ سا. تو وہ جتنی بار پوچھے اتنی بار والدین اس کو بتاتے ہیں. والدین دوسری بار پوچھے تو طبیعت تنگ ہو جاتی ہے. انسان ہے نا. پھر میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بزرگ بالکل بچوں جیسے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں وہی کام بچہ کرے تو اچھا لگتا ہے، وہی کام بزرگ کرے تو اچھا نہیں لگتا، طبیعت بوجھل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا اولاد سے محبت کرو، اولاد سے حسن سلوک کرو، اولاد سے نرمی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ. نہیں کہا، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو ہمارے اندر ہے، وہ تو ہم کریں گے. والدین کے ساتھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. تو اس کا حکم ہے. اولاد کا بس یہی کہا ہے کہ انہیں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ اس قتل نہ کرو، کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا. آج بھی لوگ بیٹیوں کا سن کے ابارشن کروا دیتے ہیں، یا بچوں، یہ ٹاپکس بھی لمبا ہو جائے گا، میں اس کو واپس آتی ہوں. ان کی طرف پاؤں یا پیٹ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ ان کے پاؤں کی طرف بیٹھا کریں. ٹھیک ہے؟ جہاں وہ بیٹھے ہوں ان کے سامنے اپنی آواز کو ہرگز اونچا نہ کریں. ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. ان کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے قیمتی. اچھا یہاں نا میں ایک بزرگ کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ والدین کا یہ حسن سلوک میں کیا چیز آتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں، اس کی تفسیر میں یہ جو ہے نا ایک لفظ ابھی آیا تھا قولن کریمہ، اس میں کہ اچھی بات کو، بھلی بات کو، نرم بات کو ادب ادب کے ساتھ. اس کی تفسیر میں اس کی نقشہ اس کا یوں کھینچا کسی نے کہ ان سے ایسے بات کرو جیسے ایک خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیں. آقا سخت مزاج ہے، لیکن میں غلام ہوں اور مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس نے والدین کے حقوق میں کمی نہ کی ہو. سب سے ہوتی ہے. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی دل میں بدگمانی رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو بچپن میں انہوں نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا، جب ہم اتنے آپ کہہ لیں کہ بالکل ایک بچہ کیا ہوتا ہے، اسے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے. تو والدین کس طرح سے آپ کو کھلایا پلایا، آپ کا یہ پاخانہ پیشاب سنبھالا. میں کہتی ہوں کہ یہی ذہن میں لے آئیں تو آپ کو کوئی گلہ نہیں رہنا چاہیے والدین سے. سردی گرمی سے کس طرح آپ کو بچایا اور کس طرح. اور دیکھیں والدین کی محبت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہر والدین، جب ہم خود والدین بنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اولاد ساری پیاری لگتی ہے. ہاں کہیں نہ کہیں کچھ والدین کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں. مگر آپ یہ یاد رکھیں
کہ ایک بچہ کتنا ہی وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، تو والدین ہیں جو اس کو اس وقت اس کو پالتے ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولیں. اپنے آپ کو ایک غلام سمجھ لیں، بنا لیں. جو والدین کا غلام بن جائے گا، ساری دنیا آپ کی غلام بن جائے گی. دنیا آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے گی. یہ آپ میرے الفاظ لکھ لیجئے. والدین کی خدمت، والدین کو راضی کر لیں، دنیا راضی، رب راضی. آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگلی آیت ابھی آ رہی ہے، بڑی پیاری آیت آ رہی ہے کہ آپ نے اتنی کوششیں کی ہیں، وہ ہیں کہ راضی ہی نہیں ہوتے، خوشی نہیں ہوتے. ان کو مجھ سے شکایتیں رہتی ہیں، گلے رہتے ہیں. ابھی دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے. تو دیکھیے گا نیکسٹ آیت کیا آنے والی ہے. اس سے پہلے میں یہ مکمل کر لوں. ان کو ان محبت بھرے ناموں سے پکارے جو وہ پسند کرتے ہیں، بہت پیار سے پکارے جو انہیں پسند ہے. اما جان، والدہ، امی جان، امی حضور، ابا جان. عربی کا کوئی لفظ لے لے جو آپ کو پسند ہے، ان کی جو والدین کو اچھا لگے سننے میں. نام بھی اچھے لیا کریں. شوہر کو بھی پیارے ناموں سے بلایا کریں، بچوں کو بھی پیارے ناموں سے بلایا کریں. یہ کسی کا دل جیتنا ہو نا، تو نام بڑا میٹر کرتے ہیں. خوبصورت ناموں سے بلایا کریں. ہر معاملے میں ان کو ترجیح دیں. آپ کچھ نہیں کر سکتی، فون کر کے ان سے کہہ دیں کہ میں یہ کام کرنا ہے، تو امی جان مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، ان میں سے مجھے مشورہ دیں. وہ اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کو راضی کر دیا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے. تو آپ یہ ڈیلی بیسس کی روٹین اپنی بنا لیں، ان سے مشورہ لیا کریں. خود کو ہم نا جب نئے نئے جوان ہوتے ہیں، جوانی میں میں نے کہا نا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک اپنا ہی ایک وہ وقت اور ایک اثر ہوتا ہے اس کا. ہمیں اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا. سب سے زیادہ لگتا ہے کہ ہم ہی عقل مند ہیں، سب بے وقوف ہیں. سب سے پہلے تو والدین بے وقوف لگنے لگتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں، والدین سے علم میں وہ اولاد آگے نکل سکتی ہے. اور میں نے تو دیکھا بہت سی اولاد والدین سے بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے بہت سے معاملات میں. لیکن ہم نے یہ کہنا نہیں ہے، اظہار نہیں کرنا. ان سے مشورہ لیں، چاہے بعد میں آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ کر لیں. لیکن ان کو کہیں کہ آپ بتائیں ان دونوں میں سے کیا چیز سلیکٹ کروں، ان دونوں جوڑوں میں سے، ان دونوں کلرز میں سے کیا چیز کروں، آج کیا پکاؤں. امی جان آپ مشورہ دیں، جیسے آپ کہیں گی. آپ کو کیا پسند ہے، ساتھ چلتے ہوں، کبھی ان کے آگے نہ چلیں. آج کل کی بیٹیوں کو میں دیکھتی ہوں، تو ہمیں تو مجھے یاد ہے اس طرح سے کبھی بھی ابھی بھی والدہ کے آگے ہم نہیں چلتے. بہت کم کہ کوئی چلو راستے سے کسی کو آگے سے ہٹانا ہو کہ بزرگ پیچھے سے آ رہی ہیں، ادروائز ان کے آگے چلنا، وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں. ایک عجیب سا منظر لگتا ہے. آپ کو نہیں عجیب سا لگتا؟ بیٹی وہ آگے جا رہی ہے اور والدہ پیچھے آ رہی ہیں. تو یہ آپ تربیت کیجئے اس چیز کی. چلیے اب میں نے اگلی آیت کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہوں. بہت پیاری آیت ہے. وہ سب جن کے ذہن میں دلوں میں کوئی بات ایسی آ رہی ہوگی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ باتیں قرآن مجید میں آ چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اس کی کئی طرح سے تفسیر کی جاتی ہے. ایک تو یہ، اب تم دل سے اللہ کی خاطر اطاعت کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے. تم والدین کی پراپرٹی ہتھیانا چاہ رہے ہو اس لیے خدمتیں کر رہے ہو جھوٹی، اللہ کو پتہ ہے. اور پچھلی آیت کے کانٹیکس میں تم نے پوری محبتیں بھی نچھاور کی، خدمتیں بھی کی، مگر والدین ہیں کہ وہ دوسرے بچے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے انعام کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. تمہاری نہ تعریف ہوتی ہے نہ ذکر ہوتا ہے، الٹا ہر وقت تم سے ناراض، کبھی تم سے خوش نہیں، شکایتیں، شکوے، گلے. لیکن تمہاری طرف سے کمی نہیں رہی. تم نے اللہ کے لیے اپنا بیسٹ انہیں دیا ہے، تو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے نا، تم نے اچھی نیت سے یہ سب کیا ہے اور اللہ کے لیے کیا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا بیسٹ دیتی ہوں لیکن یہ خوش نہیں ہوتے ہیں. یا ٹھیک ہے، یا بعض دفعہ دیکھیں کمی ہم سب سے رہ بھی جاتی ہے. اس میں دونوں صورتیں ہیں. آپ نے اپنا بیسٹ دیا، وہ راضی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ بخشنے والے ہیں، آپ بے فکر رہیں. آپ کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس معاملے میں. دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا، ریگریٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید میں ہی اتنی بری ہوں.
مجھ میں ہی کمی ہے، میری طرف سے کمی رہ جاتی ہے، باقی بہن بھائیوں سے خوش ہے، مجھ سے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو، اگر آپ نیک ہو تو وہ بخشنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں اس کی، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر چونکہ ہم سب سے کمی ہوتی ہے تو بار بار معافی مانگتے رہا کریں، استغفار بھی کرتے رہا کریں، والدین کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، غفورا۔ تو یہ تھی جی آج کی لگاتار 3 آیات، اس میں ایک ٹاپک مکمل بڑی مشکل سے میں نے کیا ہے۔ اس کی سلائیڈ میں دیکھ لوں کوئی رہ تو نہیں گئی، اب اگر رہ بھی گئی ہے تو بس اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں اب 26 پر آ گئے، یہ لگاتار میں نے 28 تک سلیکٹ کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے کیا ٹاپک ہے۔ وہ آتی ذل قربا حقہ، پہلے اتنا دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس میں یہ آتی اور دو ذل قربا، ذل قربا ہوتے ہیں جی یہ رشتے دار خونی والے، خاص طور پر اس میں اگر تو والدہ کا ذکر چونکہ پیچھے گزر چکا ہے، ورنہ وہ اس میں وہ بھی آ سکتے ہیں، ورنہ رشتے دار والدہ کی طرف سے بھی، خاص طور پہ والد کی طرف سے، وہ سب اس میں آئیں گے۔ حق کا ہو، اور رشتے دار کو اس کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو۔ مسکین کیا ہوتا ہے جی؟ سین کاف نون ساکن کا لفظ تو سنا ہوگا، سکونت کا بھی، ٹھہرا ہوا، جس کی زندگی ٹھہر سی گئی ہے، فائنینشیل اس کا وہ ایشوز ہے، ہاتھ تنگ ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا میں مسکین کا پہلے بتا چکی ہوں آپ کو پچھلی کسی ریکارڈنگ میں، اس میں وہ بھی آتا ہے، اگر اکیلا مسکین کا لفظ ہے تو اس میں فقیر بھی آتا ہے، مسکین بھی اسی طرح، اگر اکیلا فقیر کا لفظ ہے تو اس میں فقیر بھی آتا ہے، مسکین بھی، مگر جب دونوں ساتھ ساتھ آ جائے پھر دونوں میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر فقیر میں تو وہ ہے جو نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، اور مسکین میں سفید پوش جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، چاہے اپنے ذاتی گھر میں بھی رہ رہا ہو، لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اکیلا مسکین کا لفظ ہے تو بس اس میں سمجھ لیں، اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، اور وہ بھی جو سفید پوش ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو پتہ کیجئے، ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے ہیں، ان کی پتہ، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو لگتا ہے یہ اپنے گھر میں ٹھیک ٹھیک ہی لگ رہے ہیں۔ پتہ کریں، رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ کا اس طرح سے مسکین ہے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، صدقے کا بھی، صلہ رحمی کا بھی۔ محلے میں پتہ کریں، پتہ کروائیں ایسے لوگوں کا، کیونکہ فقیر تو آگے بڑھ کے مانگ لیتا ہے، بتا دیتا ہے، بار بار پیچھے پڑ سکتا ہے، لیکن یہ مسکین بتاتے نہیں ہیں بات۔ وابن السبیل، مسافر، اس کی اپنی تفصیلات ہے، میں پیچھے شیئر کر چکی ہوں، میں یہ ٹاپک ہے میرا آج کا۔ ولا تبذر تبذیرا، اور بے جا خرچ مت کرو، بے جا خرچ کرنا۔ تبذیر کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں، پہلے میں اگلی آیت کی طرف بڑھ جاؤں تاکہ وہ بھی ذرا مجھے تسلی ہو جائے۔ ایک اور ہم نے دیکھ لی ہے، آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ میسج ہے کسی کا، اچھا میں اکثر میسج مجھ سے مس ہو جاتے ہیں، تو کوئی ضروری ہو تو آپ بعد میں مجھ سے پرسنل میں مجھے میسج کر لیا کریں۔ ان لاز دیکھیں، والدین اصل میں تو جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ اپنے جو سگے والدین ہیں ان کی ہو رہی ہے، باقی جو یہ رشتہ داروں کی جب بات آتی ہے نا، یہ جو بھی پیچھے گزرے ذل قربا، تو اس میں والدین بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے رشتہ دار، وہ چاہے خونی ہو چاہے نہ ہو، چاہے یہ سسرالی ہو، وہ شامل ہے۔ اب والدین جتنے حقوق تو نہیں ہے کسی کے سسرال کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، والدین کے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر سسرال میں آپ دیکھتی ہیں بزرگ ہیں، معذور ہیں، آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جتنا کر سکتی ہیں آسانی سے، جہاں نہیں کر سکتی ہیں آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ آئیں، ہیلپ کروائیں، آپ کو ہیلپر بھی رکھ سکتی ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، جتنا آپ کر سکتی ہیں۔ دیکھیے یہاں نا یہ ٹاپک ایسا ہے، میرے لیے نا یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سسرالی جو رشتے ہیں، اگر میں ساس سسر کی بات کروں، یہ فرض نہیں ہے، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ ثابت کرنا بھی مشکل نہیں ہے قرآن اور سنت سے، فرض نہیں ہے، یہ احسان ہوگا، حقوق حقوق العباد آپ کہہ لیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی مسلمان بیٹی جو اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، ان سے اتنی محبت، اتنا خیال، ان کی خدمت، جب وہ یہ دیکھے گی کہ میرے ساس سسر بزرگ ہیں، بیڈ ریڈن ہے مے بی، یا ایک ہی ان کا بیٹا ہے، کوئی اور اولاد بھی نہیں ہے، کہاں جائیں وہ، تو بیمار رہتے ہیں،
تو آپ اگر احسان کے درجے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی خدمت کرتی ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں وٹنس ہوں، میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جنہوں نے اپنی ساس کی خدمت کی ہے، باوجود اس کے کہ ساس کی طرف سے جب ساس کی صحت اچھی تھی بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں ساس نے، مگر بہو نے اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کی ہے۔ میں نے اس بہو کی زندگی اتنی، میں نے رحمت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اتنی خیر و برکت ان گھروں میں دیکھی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ اس چکر میں پڑیں گے کہ فرض ہے کہ نہیں، تو بھی فرض تو نہیں ہے، لیکن آپ کا ضمیر کیا آپ کو اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ وہ بھی تو جس طرح، اب پھر آپ ان کی خدمت کریں گی تو جو آپ کے پیچھے آ, آپ کی بھابھی آئی ہوں گی تو وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کریں گی۔ تو ہم سب بیٹیاں اگر اس طرح سوچیں، پھر ہم یہ سوچیں کہ اب ہر وقت والدین تو ہم نہیں ان کے گھر جا سکتے، ان کی خدمت اس طرح نہیں کر سکتے، تو ہم ان کی کرتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنی پکڑ پوچھ نہیں ہے کہ آپ اتنی ہی کریں جتنی اپنے والدین کی، لیکن ایمانداری سے۔ اور پھر میں آپ کو احسان کا کیا میں نے بتایا، حقوق العباد میں احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، کسی کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں، جو آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں نا، میرے والدین سے اس طرح کیا جائے سلوک، آپ شوہر کے والدین سے بھی ویسا کریں۔ اور آپ نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ کیا کہتے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں مجھے اندازہ ہے یہ آسان نہیں ہے انہیں اگنور کرنا، لیکن جب آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے نا، آپ قرآن مجید سے جڑ جاتی ہیں، تو پھر آپ کو ان کی باتیں، آوازیں، شور سنائی نہیں دیتے، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اب ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور پھر جب آپ کے بچے، اب آپ کے بچے آپ کو تو اپنی امی ابو کے گھر کبھی کبھی جاتے دیکھتے ہیں، آپ کے بچوں نے آپ کو اپنے ساس سسر کے ساتھ ڈیل کرتے دیکھنا ہے۔ آپ ان کے ساتھ جیسا ڈیل کریں گے آپ کے بچے کل ایگزیکٹلی ویسے ہی ڈیل کریں گے، انہیں پتا ہوگا کہ بزرگوں سے ایسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ان چکروں میں نہ پڑا کریں، کسی سے نہ پوچھیں فرض ہے کہ نہیں، فرض نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اپنی آسانی دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ماحول ایسا ہے کہ آپ وہاں پر ان کی خدمت کرتے کرتے یا قربانی دیتے دیتے آپ خود ذہنی مریض بن جائیں۔ اسلام کبھی نہیں کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے، آپ قرآن مجید پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے ڈرنا بھی حسب استطاعت ہے۔ اب میری اور ایک صحابی کی استطاعت مختلف ہے اللہ سے ڈرنے کی، انہیں اللہ کی زیادہ پہچان تھی، وہ زیادہ ڈرتے تھے، مجھے اتنی نہیں ہے، میں کم ڈرتی ہوں۔ تو یہ جب اللہ نے اپنے ڈر میں، تقوی میں کہا ہے کہ استطاعت کے مطابق، تو بندوں کے ساتھ وہ کیوں کہے گا کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرو؟ تو جتنی آپ کر سکتی ہیں سسرال والوں سے آپ کریں۔ بعض اوقات اتنے لیتھل، اتنے ٹاکسک لوگ مل جاتے ہیں زندگی میں کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو شاید پاگل ہو جائیں۔ تو اس صورت میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی آپ کو کہ آپ اتنی قربانی دیں کہ آپ ذہنی مریضہ بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ سوالات آپ کے ہر گھر کا مختلف ہوتا ہے، سٹرکچر، پیٹرن، سچویشن۔ آپ اپنی سچویشن دیکھیں، میری سچویشن میں میری ساس کے ساتھ مجھے ہینڈل کرنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہم الگ رہتے ہیں، ان سے کبھی کبھار ملنا، یا وہ آ جاتی ہیں یہاں پر تو کبھی کبھار ملنا، خدمت کرنا میرے لیے آسان ہے۔ دوسرا، اللہ کا شکر ہے وہ مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں، تو وہ دین کے کام میں اس طرح کے جھگڑوں میں دین والوں کو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہی نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا بہت کم، ان کی آزمائشیں اور طرح کی ہوتی ہیں۔ تو ان رشتوں کے جھگڑوں میں وقت نہیں ہمارا لگتا الحمدللہ، مگر جن کا ہے تو آپ دیکھ لیں، آپ جتنا کر سکتی ہیں آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جو آپ نیک کام کرتی ہیں آپ کی اولاد کے آگے آتا ہے۔ آپ اپنے ساس سسر سے حسن سلوک کریں گے، آپ کی اولاد دیکھیے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ انہیں وہ دے گا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بس اس طرح دیکھ لیں، جو آپ جتنا کر سکتی ہیں، جہاں مشکل ہو جائے زیادہ آپ کہہ دیں میں نہیں کر سکتی، تو باقی یہ ٹاپک پھر لمبا ہو جائے گا۔ یہ سسرال والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب بہو آتی ہے تو وہ سارے کام جو پہلے خود کر رہے ہوتے ہیں، وہ 6 لوگ 8 لوگ، وہ سارے ایک اکیلی بہو پہ ڈال دیتے ہیں، غلط بات ہے نا؟ تو یہ آپ پہلے بھی اپنا خود ہی کر رہے تھے، اب بھی کرتے جائیں۔ بہو اپنا دیکھے، ہسبینڈ کا دیکھے، بچوں کا دیکھے، یا چلے بزرگ اور مریض ساس سسر کا جتنا کر سکتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ سب کا جو جوان نندے ہیں، دیور ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اب آپ سب کو حکمت سے ان معاملات کو دے کر چلنا ہے، اور پھر بہو کو بھی جتنا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مدد کریں، اور پھر اس کی کم از کم تعریف کریں۔ بہت سی بہو ہیں کہ وہ کرتی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی بہو ہیں، میں نے دیکھی ہیں، وہ کرتی ہیں خدمت، تو کم از کم تعریف ہی کر دیا کریں، ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔
اور یہ شوہروں کے کان بھرنا بند کر دیں، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بہوؤں پہ. تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دو طرفہ ہو تو زیادہ آسان ہو جاتی ہے. مگر قرآن مجید سے جڑنے والے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا میرے لیے کیا کر رہا ہے، مجھے کیا دے رہا ہے. وہ بس دینا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. تو جتنا آپ کر سکیں آپ اپنا کر لیں، جہاں نہیں کر سکتے آپ بتا دیں، باقی وہ خود اپنا ارینج کریں یا خود کریں اور مل جل کر کریں. اگر اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ سے ہم چلیں نا تو گھر ہمارے کیا جنت نہ ہو جائے، جنت جیسے نہ ہو جائے. تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو بہو پہ غیر ضروری برڈن لادا جاتا ہے، پھر وہ بتاتی ہے تو بری. اچھا اول تو پہلے بتاتی نہیں ہے، پھر بہووں کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے، پہلے کرتی جاتی ہے کرتی جاتی ہے، وہ بتاتی نہیں ہے. شاید وہ خوش کرنا چاہ رہی ہے سب کو لیکن خوش کوئی بھی نہیں ہو رہا. پھر آخر میں وہ یا تو چیختی ہے چلاتی ہے یا ذہنی مریض بن جاتی ہے یا وہ گھر الگ کرنے کی یکدم بات کر دیتی ہے، جو کہ بعض دفعہ ہسبینڈ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ پھر میرے ماں باپ کدھر جائیں گے. تو یہ ہے کہ سمجھداری سے شروع سے ہی یہ ان لاس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کے ساتھ آپ اس کو اتنی سپیس دیں، وہ اپنا کرے، آپ کے بیٹے کا دیکھ لے، بس بہت ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کو وہ خوشی سے اس کا کام کر رہی ہے، ضروری ہے کہ اپنا بھی لادا جائے اس پر. اور پھر بعض اوقات پھر بہو بھی دیکھ لے کہ میرا شوہر مجبور ہے، ماں باپ کدھر جائیں، بیمار بھی ہیں معذور بھی ہیں جو بھی ہے. تو اگر میں شوہر سے الگ گھر کے کہوں گی تو وہ نہیں افورڈ کر سکتا. آپ تھوڑا صبر کر لیں اور ان کی جتنی آپ کر سکتی ہیں خدمت کریں. جب آپ ان کے پھل دیکھیں گی نا ان خدمتوں کے، ان بزرگوں کے، کیونکہ سب کو والدین اپنے تو نہیں ملتے نا، بیٹیوں کو اپنے والدین کی خدمت ہر بیٹی کو نہیں ملتی موقع، یا تو قریب رہتے ہوں یا بعض اوقات کوئی چلیں کوئی بیوہ ہو کر یا طلاق کے بعد والدین کے پاس چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کون ملتا ہے؟ ساس سسر ملتے ہیں. تو وہ آپ دیکھ لیں. اب آپ جتنا ان کو اپنا سمجھ لیں گی اپنا اور اللہ کے لیے کریں گی اتنا آپ کو ملے گا، بس اتنی سی بات ہے. جہاں نہیں کر سکتی کوئی سختی نہیں ہے، پریشان نہ ہو اس معاملے میں. اچھا جی اب یہ دیکھیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. اب یہ میں نے آیات کیوں سلیکٹ کی ہیں؟ اس میں احکامات تو بہت ہیں لیکن میں آپ کے لیے ایک سیکنڈ مجھے دیکھنے تھے، بہت باریک باریک وہ نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات سلائڈ. اس میں جی یہ جو لفظ ہے نا تبذیر، میں نے اس کے لیے سلیکٹ کی ہے. میں نے کہا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تو یہ آیا ہے نا ولا تبذر تبذیرا، بے جا خرچ مت کرو، بے جا خرچ کرنا. اب اس کی تفصیلات ہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ آ، کوئی صحیح کام پہ خرچ کیا جا رہا ہے. میں اگر صرف تبذیر کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تبذیر آتا ہے تو اس میں یہ اسراف کا لفظ بھی شامل ہوگا، لیکن اکٹھے آ جائیں تو پھر دونوں میں الگ الگ فرق ہوگا. پہلے میں تبذیر کا بتا رہی ہوں. اس میں یہ بھی ہوگا کہ جی کام ٹھیک ہے جائز ہے مگر ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ غلط جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں. اور شیطان یہ بہت پسند کرتا ہے یہ سارے کام، کہ یا تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرے کوئی، اس لیے شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، یا پھر غلط جگہ پہ خرچ کرے. تو اب اسراف کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب یہ دونوں ساتھ آ جائے تو پھر ان میں فرق ہے. اسراف ضرورت کے کام پہ خرچ کیا جائے مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے. مگر کھانا ایک ڈش کی ضرورت ہے، یہ دو کی چلے فرض کریں ہم تین چار بنا لیں، یا روز کھانا کھانا سب سے زیادہ پیسے کھانے پہ ہی لگ رہے ہیں باہر سے کھانا. اور یا شادی بیاہ پہ آپ کھانا دیکھ لیں، اب تو یہاں پہ پابندی ہے، ادروائز کتنی ڈشز، وہ فخر کی علامت ہے جی، یہ 50 ڈشز ہیں، اتنی ڈشز ہیں، بعد میں ضائع ہوتا رہتا ہے. لباس دیکھ لیں ضرورت کتنی ہے، گھر میں آپ کتنے کپڑوں میں گرمیاں گزارتی ہیں. آپ خود ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں. چلے چند جوڑے الماری میں رکھ لیں، کہیں آپ نے جانا ہے کوئی آ گیا ملنے، تو باقی ایسے ہی ایسی الماریاں بھری ہوئی ہیں. اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فخر، ریاکاری، نمود و نمائش، فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف سے زیادہ برا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا. دوبارہ سنیں، یہاں میں ایک تفسیر سے شیئر کرتی ہوں. کسی نے کچھ علماء کا واقعہ لکھا ہے. ان میں سے ایک شخص نے ان میں سے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے.
انہوں نے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر 6 پنکھے چل رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف 2 پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو باقی ارد گرد چل رہے ہیں وہ زیادہ چل رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ضرورت ہماری 2 پنکھوں کی ہے، چل 6 رہے ہیں جو نہیں چلنے چاہیے، تو ضرورت ہے ابھی اس وقت پنکھوں کی، لیکن چل زیادہ رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اب یہی سارے کے سارے پنکھے ہم کمرہ چھوڑ کے جائیں، ان میں سے کوئی بھی پنکھا بند کر کے نہ جائیں، سارے چلتے چھوڑ جائیں، تو یہ تبذیر ہے۔ تو یہ بہت پیاری مثال ہے، اگر آپ سمجھ پائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج سے آپ نے، یہ آپ کو میں اپنا جائزہ لینے کے لیے کہہ رہی ہوں، اب آپ نے نا اپنا دیکھنا ہے کہ اچھا یہ تو رہ ہی گیا، ہاں مجھے لگ رہا تھا کوئی سلائیڈ رہتی ہے چلیں یہ میں پھر ایسا کروں گی، یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، کیونکہ میں نے غور اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر میں نے غور کیا نا تو یہ آج سارا ٹائم لے جائے گی، اگلی آیات رہ جائیں گی، باقی یہ کہ کوئی مس ہوتا ہے تو میں گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مس ہو جاتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان تک بھی ضرور پہنچے۔ چلیں فی الحال مجھے آج کی آیت، پہلے میں یہ بھی بہت پیاری آیت ہے، تو چلے پہلے یہ میں کور کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ویسے تو بتا دیا تھا، جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور بازو کو بھی، مطلب یہ کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے پر جھکا کر انہیں اپنی آغوش میں لے کر ہر سرد اور گرم سے محفوظ کر لیتا ہے، تو اسی طرح یہ سارا میں نے بتا دیا ہے۔ اب باقی آپ گروپ میں دیکھ لیجئے گا، اور یوٹیوب والے یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ باقی جب میں انشاءاللہ کبھی یہ پڑھاؤں گی نا آیات، یعنی کہ کورس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو تب آپ دیکھیے گا بہت آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، ہر لفظ کو دیکھیں گے۔ یہ جی اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں جی۔ بیٹی آپ کا میسج تھوڑا لمبا تھا، اچھا یا پھر میں ایک منٹ پڑھ لیتی ہوں، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیسے رہیں ہم شوہروں کے ساتھ؟ اچھا اچھا بیٹی، آپ شاید میری نئی آپ نے جوائن کی ہے، جو میری پرانی اسٹوڈنٹس ہیں میرا خیال ہے وہ تو بور ہو گئی ہوں گی، جتنا میں شوہروں کے ساتھ حسن سلوک اور اس پہ بات کرتی ہوں، سب سے زیادہ جو میری بات آپ کو ملے گی حقوق العباد میں شوہروں اور اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ والدین کے ساتھ تو قرآن مجید میں بھی بہت ذکر ملتا ہے، اور اس کا سب لوگ، یہ بہت آسان ہے والدین کے بارے میں بات کرنا، سب کرتے ہیں، مگر شوہروں اور اولاد کے بارے میں ہم سے کمی ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ بات کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی، آگے بھی ہوتی رہے گی۔ اچھا جی، اس کا کہاں چلی گئی یہ؟ میرے خیال میں اس کی ایک ہی سلائیڈ تھی، یہ شاید مجھ سے مس ہو گئی ہے کہ کس طرح سے فضول خرچی ہوتی ہے، چلے کوئی نہیں۔ اچھا جی، اب آپ نے جائزہ لینا ہے اپنا کہ کہاں کہاں فضول خرچی ہم کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے سمجھ لیا ضرورت کی چیز میں زیادہ اسراف، اور غیر ضروری چیز میں صرف دکھاوا، شو آف، نمود و نمائش، اور ناجائز چیزوں میں تبذیر۔ تو ہمارا ٹاپک تبذیر کا ہے، فضول خرچی۔ اب آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، کم از کم صرف ایک دن کا لیجئے گا، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک آپ کہاں پہ، آپ یا ان دونوں کا جائزہ لے سکتی ہیں کہ ضرورت تھی مگر میں نے وہ چیز زیادہ استعمال کی، یا ضرورت ہی نہیں تھی میں نے غلط نیت سے استعمال کی یا غلط جگہ پہ استعمال کی۔ اب آپ اس میں آپ کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، آپ کی گفتگو بھی آ جاتی ہے، آپ کا وقت بھی آ جاتا ہے، آپ کا کوئی بھی کھانا، پینا، پہننا، آپ کا کوئی بھی معاملات لوگوں کے ساتھ، کوئی لوگوں کو آپ کچھ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ شاپنگ کرنے گئی ہیں، کہاں کیسے کتنا خرچ کر رہی ہیں، اپنا جائزہ لیں۔ آج میں نے کتنا خرچ کیا، کہاں، پیسوں کی اگر بات کریں کن کن چیزوں پہ لگائی، کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نا انشاءاللہ تعالی میں آپ سے کبھی شیئر کروں گی سلائیڈ کی صورت میں، اس کے درجے ہوتے ہیں۔ اب سارے درجے اس وقت صحیح بات ہے مجھے پورے یاد بھی نہیں ہے، اور پورے میں بیان کرتی بھی نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ مین یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے عیاشی، تو ان میں فرق سمجھیں۔ سمجھدار بیٹیاں بہنیں وہ فرق کرتی ہیں، ضرورت کی چیز لیتی ہیں اور ضرورت کو ہی مد نظر رکھتی ہیں، اور اس سے زیادہ ان دونوں کے بیچ میں بھی درجے ہیں کہ عیاشی بھی نہیں ہے اور ضرورت سے تھوڑا زیادہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جوڑے چلیں دو چار اچھے الماری میں رکھ لیں، کہیں آپ نے جانا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اب یہ عیاشی بھی نہیں ہے مگر ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت انہیں جوڑوں کی ہے، 3 4 جوڑے جس میں آپ پوری گرمیاں گزار دیتی ہیں، مگر الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اپنا آپ گھروں کا جائزہ لیں، آپ کے سٹور روم کا جائزہ لیں، آپ کا کوئی بھی چیز، اپنے کچن کا جائزہ لیں، چاہے آپ کی لباس ہے، چاہے آپ کے جوتے ہیں،
اب چاہے کسی اور موسم کے کپڑے ہیں پرانے، اسٹور روم میں دیکھیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے سب نکالیں، اپنے کچن سے نکالیں۔ پرانے غیر ضروری برتن جو ایسے ہی آپ نے رکھے ہوئے اتنے سالوں سے اور لیتی جا رہی ہیں، تو پرانی چیزیں نکالیں، رمضان میں اور بھی اجر ملے گا آپ کو۔ اپنے بچوں سے کہیں وہ اپنی الماریوں سے نکالیں جو چیزیں وہ ان کے استعمال میں نہیں ہیں، جو کپڑے انہیں چھوٹے ہو گئے ہیں، جوتے، کپڑے تو خیر چھوٹے نہیں ہوتے ان کے بچے ماشاءاللہ، اب ان کو پورے نہیں ہیں وہ کپڑے جوتے، وہ نکالیں۔ آپ بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں، بچوں سے کہیں کہ انہیں پیک کرو، اچھے طریقے سے ریپ کرو، پھر بچوں کے ساتھ جائیں۔ آپ کوئی ایک دن رکھ لیں، کسی دن رات کو نکلیں آپ، تو آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بچوں کے ہاتھوں سے دلوائیں۔ کوئی گھر میں اگر آتا ہے تو بھی بچوں کے ہاتھ سے اسے کہیں بیٹا انہیں دیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اس طرح سے گلی میں آتا ہے یا خود جا کے بچوں کے ساتھ کہیں لوگوں کو جو سڑک پر یا کوئی آپ کو اس طرح سے ضرورت مند نظر آتے ہیں، باقی سڑک والے جو ہوتے ہیں فقیر، ان پہ ظاہر ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے، ان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ تو کوئی اس طرح سے آپ کو ضرورت مند ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض تو پورا مافیا ہوتا ہے نا یہ بھیک مانگنے والوں کا، بعض اس پہ کہیں نہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ان کا کسی مافیا سے تعلق نہیں ہوتا، تو وہ بےچارے رول جاتے ہیں بیچ میں، ان کو بھی ہر کوئی اگنور کر جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ مجھے اچانک ایک پوائنٹ بڑا پیارا یاد آیا، لیکن چلے پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو یہ چھوڑتی ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ آپ نے جب کسی کو کچھ دینا ہے نا تو آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے، ٹھیک ہے آپ ضرور دیکھیں کہ جگہ حقدار ہونا چاہیے، لیکن یا تو یہ آیت میں سامنے رکھتی اور پھر میں آپ کو بتاتی کہ میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں۔ وہ تھا نا کہ اگر آپ رشتہ داروں کو نہ دے سکیں، اچھا ٹھیک ہے یہ آیت آنے والی ہے آگے، اوکے، یہ میں نے ابھی نہیں آپ سے شیئر کی، میں ابھی بتاتی ہوں، بہت پیاری آیت ہے یہ بھی، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایکچولی اتنا کچھ میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے آپ سے شیئر کرنے کو، میرا خیال ہے ایک آیت تو ہماری آج رہ جائے گی اسماء الحسنہ والی، وہ کوئی بات نہیں، وہ آگے کبھی موقع ملے گا میں آپ سے پھر شیئر کرتی ہوں۔ تو آج کی نا آخری آیت شیئر کر لیتے ہیں، یہ نہ رہ جائے۔ یہ ابھی آپ نے پڑھا پہلے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پھر فضول خرچی نہیں کرنی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، یا اس کو بھی میں ساتھ ہی ملا لیتی ہوں، رحمت من ربک ترجوہا، اور اگر کبھی تم ان سے اعراض برتو اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس کی تم امید رکھتے ہو، اس کا میں مطلب بتا دیتی ہوں۔ آپ اگر کسی کو رشتہ داروں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے حقوق دو، مسکین کو دو، مسافروں کو دو، سب کو دو، جو بھی دے سکتے ہو، اور فضول خرچی نہیں کرنی، باقی جس کا جو حق ہے اسے دو۔ اب اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آج کل آپ کا ہاتھ تنگ ہے، آپ ان سے تھوڑا اعراض کر رہے ہیں، آپ اعراض کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اسپیشلی جب یہاں پہ لکھا ہے کہ جب تم اپنے رب کی طرف سے رحمت کے انتظار میں ہو، یعنی کہ تمہیں یہ ہے کہ میرا ہاتھ ابھی تنگ ہے، میں اس سال زکوٰۃ نہیں دے سکتی یا صدقہ نہیں دے سکتی، ابھی نہیں دے سکتی کچھ بھی، تو میں ان کو آپ کو امید ہے کہ جی میرا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مجھے جاب مل جائے گی، یا میرا یہ چیز بک جائے گی، یا میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ میں بزنس شروع کر دوں گی تو اس میں مجھے منافع ہوگا، آپ کو امید ہے نا؟ تو آپ کیا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دنوں کی، ہاتھ کے کھلنے کی، رزق کی بڑھنے کی امید ہے، تو آپ ان سے بالکل اعراض اگر کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو۔ دیکھیں قدم قدم پر اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو آپ اٹھا نہ سکیں، ایسا کوئی حکم ہے ہی نہیں جو ہماری استطاعت سے باہر ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ بہتر طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے، کوئی کم، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن کر سب سکتے ہیں۔ صحابہ بہترین لیول پہ کر سکتے تھے، ہم تھوڑے کم درجے پہ، لیکن کر سکتے ہیں، ناممکن کوئی نہیں ہے۔ تو اب کوئی آپ سے مانگتا ہے، پوچھتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اچھے طریقے سے اسے پیار سے آپ انکار کر سکتے ہیں، معذرت کر سکتے ہیں، یا اسے امید دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں کچھ عرصے تک تمہیں یہ ضرور یہ دوں گی، یا نیکسٹ ٹائم دوں گی۔ تو اس طرح سے آپ نرم الفاظ کے ساتھ، جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے کسی کو بھی، اور خاص طور پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر کبھی تم ان سے اعراض کر ہی لو اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے،
جس کی تم امید رکھتے ہو، تمہیں اچھے دنوں کی امید ہے، تلاش ہے، تو اعراض کر ہی رہے ہو تو کوئی بات نہیں، بس بات وہ کہو جس میں آسانی ہے، آسانیاں دینے والے انسان بنے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے خود بھی آسانیاں مانگا کریں۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، مگر آپ آسانیاں پھر بھی مانگا کریں، تاکہ بڑی آزمائش کے بجائے کم درجے کی آزمائش آ جائے گی۔ آزمائش تو آنی ہے، مگر آسانیاں مانگا کریں اور عافیت مانگا کریں، اور اگر کبھی آزمائش آ جائے تو پھر صبر کیا کریں اور وقت کے اچھے طریقے سے گزرنے کا انتظار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگا کریں، اپنے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، لوگوں کو بھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور لوگوں کو آسانیاں دیا کریں۔ آپ کسی بھی طرح دے سکتے ہیں اور کسی کو بتایا بھی نہ کریں۔ آپ کسی کا بچہ ہے، کوئی آپ کی رشتہ دار ہیں، آپ کی بہو کام کر رہی ہیں، چپ کر کے اس کے بچے کو اٹھا لیں، پیار سے اس کو آپ، جب تک وہ کام کر رہی ہے آپ اس کا بچہ آپ دیکھ لیں، آپ سنبھال لیں۔ اول تو ہم کسی کے بچے کو اٹھائیں گے نہیں، ہاتھ نہیں لگائیں گے، مہمانوں کی طرح ہم بیٹھے رہیں گے، رمضان میں بھی معذرت کے ساتھ عبادتیں کرتے رہیں گے، اور یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادتیں، تسبیحات، قرآن پاک پہ قرآن پاک مکمل ہو رہے ہیں، مگر وہ بہو بیچاری بچے کو اٹھا کر کچن میں کام کر رہی ہے، اس کا بچہ نہیں اٹھائیں گے، یا کوئی اور کام والی، یا کوئی اور رشتہ دار۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی کو جانتے بھی ہیں یا کوئی دور کا بھی ہے، اب کہیں ایک دن کے لیے کہیں گئی ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو خاتون خانہ ہیں وہ بچے کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اس کا بچہ اٹھا لیں، بچہ پکڑ لیں، اس کو آسانی دے دیں۔ فزیکل کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے، تو زبان سے آسانی دے دیں، کسی کا کوئی کام، کوئی نرم الفاظ، کسی کی زندگی مشکل نہ بنائے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آسانیاں مانگا بھی کریں اور اللہ کے بندوں کو آسانیاں دیا کریں، ان کو جو کوئی کسی بھی طرح کوئی آپ کی زندگی میں شامل ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آ رہی ہیں، کوئی کام نہیں کوئی ہو سکا، کوئی بات نہیں، ان سے کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں، خود ہاتھ بٹانا شروع کر دیں ساتھ، خود نہیں بٹانا تو کوئی بات نہیں، آدھا ہو گیا اتنا ہی بہت ہے، باقی کل کر لینا، جتنا کر سکتی ہو آج کر لو، باقی کل کر لینا۔ لیکن ہم اتنے خود غرض ہیں، ہم اپنا دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے بہت ساری خواتین، ہمیں ہوتا ہے کہ جب میں نے اتنے بچوں کے ساتھ اتنے مشکل وقت میں کچن بھی دیکھا، بچے بھی سنبھالے، تو میں اب آرام کروں گی، میری عمر کا تقاضا ہے، میں کسی کا بچہ کیوں اٹھاؤں؟ ہم نے بھی تو ایسے ہی کام کیا، یہ بھی ایسے کام کریں۔ یہ بری بات ہے، خود غرضی ہے۔ آپ کا وقت اگر مشکل تھا تو کسی کو مشکل میں دیکھ کر اب آپ خوش نہ ہوں، آپ یہ کہیں کہ مجھے اگر وہ مشکل ملی ہے، تکلیف ملی ہے، تو میری اس بہن کو، بیٹی کو نہ ہو، چلو میں اس کے لیے آسانی کر دیتی ہوں، اور میری قسمت میں جو تھا۔ اور یاد رکھیے گا، جو مشکلات آپ کی زندگی میں آئی ہیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، آپ نے جو بھی مشکلات اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں کیا اجر ہے، کیا گناہ معاف ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مشکلات ہنس کر برداشت کرنے کی کوشش کیا کریں، اور کبھی بھی موازنہ نہ کریں، میری زندگی تو اتنی مشکل تھی، اس کی تو اتنی آسان، اب اتنا بھی نہیں کر سکتی، بھی ہو سکتا ہے وہ اتنا بھی نہ کر سکتی ہو، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہو، آپ نے کر لیا، وہ نہیں کر پا رہی۔ تو اب یہ نہ، ایک تو خود سے موازنہ نہ کریں، میں تو ایسے کرتی تھی، ویسے کرتی تھی، میں تو ایک وقت میں اتنی اتنی ہانڈیاں پکاتی تھی، کھانے پکاتی تھی، بچے بھی سنبھالتی تھی، گھر بھی صاف کر لیتی تھی، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو۔ بھی آج کل کی خواتین ایسی ہی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ اتنا بھی نہیں کر پاتی، جتنا آپ مدد کر سکتی ہیں آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے آپ کریں، اور صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ نا آسانی کیا کریں، بوجھ نہ ڈالا کریں، جتنا کوئی کر سکے ایکسپٹ کر لیں، جو چھوڑ دیا نہیں ہو سکا کہیں کوئی بات نہیں پھر کر لینا، خود ہاتھ بٹا دیا کریں کسی بھی کام میں۔ راہ چلتے جا رہے ہیں، کسی نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے، اس کے شاپر اٹھا دیں، لائے میں آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں، آپ کوئی بزرگ نے کوئی اٹھایا ہوا ہے ان سے اٹھا لیں، کوئی بھی آسانیاں دیں۔ آپ لوگوں میں آسانیاں شیئر کریں گے، تقسیم کریں گے، یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی زندگی، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر دیں گے۔ اور آسانیاں مانگا کریں، دعا مانگا کریں، آزمائشیں بھی آئیں گی تو آسان ہو کر آئیں گی اور آسان ہو کر گزر جائیں گی۔ عافیت مانگا کریں، آسانیاں مانگا کریں۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، تو میں پھر دیکھ لوں سلائڈ کوئی اگر رہ گئی ہے تو آپ سے جاتے جاتے شیئر کر دیتی ہوں۔ آخری ٹاپک وہ میں زیادہ وقت نہیں دے سکی، ایک آئے تو خیر رہ گئی، وہ تو کوئی بات نہیں، اس کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا نا، آپ کو پتا بھی نہیں وہ کون سی تھی اور کیا تھا، کوئی بات نہیں۔ باقی جنہوں ہم نے جو ٹچ کیا ہے اس میں میں فضول خرچی پہ اور بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کلاس کا ٹائم بلکہ اوپر ہو چکا ہے، تو بس اتنا کہوں گی کہ اسراف اور تبذیر میں فرق جانیے گا، اور اب آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔
ہم گفتگو میں بھی اسراف کرتے ہیں. پھر ہم میں سے، اب آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے یا ویسے بھی، وضو کریں گے پانی مسلسل چل رہا ہے، وہ ٹیپ پوری چھوڑی ہوئی ہے ہم نے اور وضو فرما رہے ہیں، اور بہت جی بہت اچھے طریقے سے ایک ایک ہم اپنے عضو کا وضو کر رہے ہیں، اور پانی ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ ایک ڈبے پانی کے ساتھ بھی وضو ہو جاتا ہے. تو پانی نہ ضائع ہونے دیں. کھانا پکا رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں، ہم کھانے کا وہ چھلکے بہت زیادہ اتارتے ہیں بعض دفعہ، پیاز کے، آلو کے، یہ نہ ضائع کریں. تھوڑے گھی میں پک سکتے ہیں، ہم زیادہ میں پکا لیتے ہیں، یا اتنا زیادہ پکا لیتے ہیں، یا تو پھر لوگوں میں شیئر کریں. رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں کم از کم رمضان کے مہینے میں اپنا کھانا ضرور زیادہ پکائیں اور لوگوں میں جا کے تقسیم کریں. کسی کی افطاری نہیں کر سکتے، اسی طرح بھجوا دیں کسی کو. پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، سارا سال آپ کے کچن سے، آپ کے دسترخوان سے لوگوں کے لیے کھانا جائے. اچھا، لوگوں کو بھی نہیں دیں گے، زیادہ پکا لیں گے یا پھر پلیٹ میں زیادہ ڈال لیں گے، کھایا نہیں جائے گا، ضائع. یہ آج آپ نے غور بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی یہ بات بتانی ہے، بچوں کو بھی پیار سے سمجھانا ہے، یہ چیز بتانی ہے. پلیٹ میں اتنا ہی ڈالیں جتنا کھانا ہے. گھر میں دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے گھر میں آپ کا دیا ہوا کوئی رزق ضائع نہ ہو. اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں وقت بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، اس میں یہ رشتے بھی ہیں. دعا کیا کریں، یا اللہ میرے گھر میں میرے ہاتھ سے آپ کا کوئی رزق ضائع نہ ہو. اور پوری کوشش کریں، کوئی بالکل ہی بچ گیا، کوئی پرندوں کو ڈال دیں، جانور کو ڈال دیں. اس طرح سے اگر کوئی لگ رہا ہے کہ اب نہیں انسان کو دینے کے قابل، تو یہ ہر چیز پہ نظر رکھیں. آج اپنے کپڑوں کا، جوتوں کا، الماریوں کا، سٹور روم کا، کچن کا ٹائم نکالیں اور جائزہ لیں. کون سی چیزیں جن پہ اتنے پیسے لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور ضائع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی تبذیر میں تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید سے جڑی ہوئی بہنیں، وہ یہ شادیاں وغیرہ ان میں شو آف کا کام اب کم ہی ہو جاتا ہے، یہ طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی. تو اس میں باقی ٹاپک پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر بات ہوگی. تو جوڑے ریپیٹ کر لیا کریں فنکشنز کے بھی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی قیامت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ہم مرنے والی ہو جاتی ہیں خواتین، کوئی ہمارے جیسا جوڑا پہن لے یا ہم نے ایک جوڑا دوبارہ پہننا پڑ جائے، تو کچھ نہیں ہوتا. فضول خرچی سے بچیں. اور شو آف کرنے کے تو ویسے بھی قرآن مجید سے آپ جڑیں گے تو آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ کو سادگی اچھی لگے گی، اس پہ فخر آپ محسوس کریں گی. جس نے جو کہنا ہے کہہ لے، جس نے جو سوچنا ہے سوچ لے. میں نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ میں نے شوہر پہ بوجھ ڈالنا ہے. اور شوہر بھی بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ سادہ اس طرح سے کم جوڑوں میں آپ اچھے طریقے سے، میں یہ نہیں کہتی کہ گندے کپڑے پہنے، وہی کپڑے صاف ستھرے آپ انہیں استری کر کے جب پہنیں گی تو وہ صاف لگیں گے، آپ اچھی لگیں گی. تو آپ کم جوڑے اچھے طریقے سے انہیں آپ نے سلوایا ہو، اور پراپر، یہ نہیں کہ اونچے نیچے کھلے اور پتہ نہیں کیسے پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں گھروں میں. ایسا بھی نہ کیجیے. چاہے کم کپڑے ہوں مگر خوبصورت طریقے سے وہ سلے ہوں، آپ کو جچیں، آپ کی شخصیت پہ کے مطابق ہوں. اپنی شخصیت کا پتہ کریں. ہم عورتوں کو اپنی شخصیت کا بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ اپنی ہائٹ کا نہ وزن کا اندازہ ہوتا ہے، اور کم عمر لڑکیوں کی طرح وہ کپڑے بعض اوقات ایسے پہنتی ہیں. تو اپنی شخصیت کے مطابق پہنے، آپ زیادہ گریسفل لگیں گی، خوبصورت لگیں گی. تو لباس، کپڑے چاہے تھوڑے ہوں، تھوڑے سے مراد ہے تعداد میں تھوڑے ہوں، مگر آپ انہیں اچھے طریقے سے، آرگنائز طریقے سے لے کر چلیں. تو یہ سمجھدار خاتون کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں اس پہ بات کرتی رہوں گی. یہ آپ اسکرین شاٹ کر کے یہ گروپ میں شیئر کر دوں گی. یہ دعا ضرور یاد کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.